الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح زوم کلاس والے مستورات و حضرات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس پوری ہو گئی نا؟ پوری ہو گئی 10 صورتیں الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ تکاثر، سورۃ التکاثر ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، نظر آئی؟ آ گئی نا؟ یہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ تکاثر ہے اور مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے اتری ہے یہ صورت۔ اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ، وجہ تسمیہ، اس کا موضوع اور اس کا خلاصہ۔ سب سے پہلے ترجمہ لکھیں دوستو، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں مال کی حرص نے، غافل کر دیا تمہیں مال کی حرص نے۔ حرص جانتے ہیں نا، مال کے پیچھے لگ گئے، لالچ میں لگ گئے۔ غافل کر دیا تمہیں مال کی حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ مقصد یہ ہے کہ اتنی حرص میں لگے رہے کہ لگے رہے، موت آ گئی، قبرستان چلے گئے، ختم۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، عن قریب تم جان لو گے۔ اردو میں کہتے ہیں نا کوئی نہیں، یعنی کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی نہیں، عن قریب تم جان لو گے۔ بریکٹ میں لکھے مرنے کے ساتھ ہی، مرنے کے ساتھ ہی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی نہیں، عن قریب تم جان لو گے۔ تم جان لو گے، بریکٹ میں لکھیں حشر میں۔ کہاں پر؟ حشر یعنی میدان قیامت میں۔
تو ایک تو مرنے کے ساتھ ہی قبر میں انسان کو اندازہ ہوگا کہ غلط زندگی گزار لی، پھر جب میدان حشر میں پہنچے گا تو اور زیادہ احساس ہوگا کہ غلط زندگی گزر گئی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقینی طور پر، کاش کہ تم جان لیتے یقینی طور پر، بریکٹ میں لکھیں کثرت مال کی حرص کا انجام، کثرت مال کی حرص کا انجام۔ حرص کا انجام، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور دیکھو گے جہنم کو، تم ضرور بالضرور، با الف لام ضاد، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے بالضرور، با الف لام ضاد، تم ضرور بالضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، پھر تم ضرور اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے یقیناً پوچھا جائے گا، پھر تم سے یقیناً پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ فرمائیں گے اتنی نعمتیں دی، زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، سمجھ دی، عقل دی، کہاں استعمال ہوئی؟ کس کام کے اندر لگے رہے؟ بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا جی، اب لکھیں فائدہ، فائدے کا عنوان لگا، لکھیں آیت نمبر 1 بیان مرض، آیت نمبر 1 کیا ہے؟ بیان مرض۔ آیت نمبر 2 امتداد مرض، امتداد، امتداد جانتے ہیں مطلب اس کا؟ کسی چیز کا لمبا ہونا، طویل، امتداد، الف میم تا دال الف دال، امتداد مرض، لکھ لیا؟ آیت نمبر 3 علاج مرض، علاج مرض۔ یہ کتنا خوبصورت ایک خلاصہ نکالا۔ پہلی آیت میں مرض کا بیان ہے کہ انسان کا مرض اور بیماری کیا ہے؟ فرمایا مال کی حرص اور کثرت ہے، یہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں بتایا کہ یہ مرض لمبا ہو جائے، اتنا لمبا ہو جائے کہ زرتم المقابر، کہاں تک لے گیا؟ قبروں تک لے گیا۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ تم اگر آخرت کی فکر سامنے رکھو، قبر کی رکھو، تو پھر یہ بیماری زیادہ نہیں بڑھے گی۔ کچھ پلے پڑ رہا ہے دوستو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟
یہ بات ختم ہو گئی. آگے لکھیں وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ کا کیا مطلب کہ بھئی اس سورت کا نام سورہ تکاثر کیوں ہے؟ بالکل آسان ہے نا. کون سی آیت میں ہے لفظ تکاثر؟ پہلی آیت میں. اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ تکاثر آیا ہے. لکھیں اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ تکاثر آیا ہے. لکھیں موضوع سورت. اب اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ عنوان، ٹاپک کیا ہے اس کا؟ موضوع سورت. حرص مال کا وبال. حرص مال کا وبال. حرص مال کا یہ موضوع ہے، موضوع سورت ہے. موضوع سورت لکھا. حرص مال کا وبال. مال کی حرص کا انجام کیا نکلتا ہے؟ لکھیں خلاصہ سورت. خلاصہ سورت لکھا. کثرت مال کا مرض. کثرت مال کا مرض فرائض سے غافل کر دیتا ہے. کثرت مال کا مرض فرائض سے غافل کر دیتا. آج بہت سارے لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے. جی وہ شاپ خالی تھی، جی وہ چھٹی نہیں مل رہی تھی، جی یہ مسئلہ تھا. عذر شدید نہ ہو تو منع ہے. البتہ اگر کسی کو عذر شدید ہو، بیچارہ مجبور ہو، تو پھر علماء نے گنجائش لکھی ہے کہ اگر یہ جماعت کے لیے نہ جائے تو وقت پر اکیلے نماز پڑھ لیں. یہ بھی نہیں کہ رات کے لیے جمع کریں کہ عشاء میں جا کے پھر ظہر عصر مغرب ساتھ پڑھ لیں گے. نہیں نہیں نہیں. پہلے تو کوشش یہی ہو، اور ہو جاتا ہے کہ انسان جماعت سے نماز پڑھے. لیکن اگر باس خڑوس سا ہو، ہے نا، بعض ہوتے ہیں ایسے تنگ کرنے والے، تو پھر یہ کہ مجبوری ہے، تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دباؤ ڈالے گا، دھمکی دے گا کہ جی میں تو آپ کو کی جگہ دوسرے کو اپوائنٹ کر دوں گا. تو انسان دوسری جگہ کوشش جاری رکھے، اور یہاں پھر کم از کم یہ کہ وقت پر اپنی نماز پڑھ لیا کرے. سمجھ میں آ گئی؟ جی دیکھیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی کلاس چل رہی ہے، لیکچر چل رہا ہے، اور اگر آپ بیچ میں جاتے ہیں تو ایسا نقصان ہوگا کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. ویسے تو یہ مشکل ہے، اس لیے کہ ساتھیوں سے آپ نوٹس لے کر کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو یا وہ منع کرے یا بگڑ جائے کہ نہیں جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو پھر انسان گھر پہ جا کے وقت کے اندر، یہ شرط ہے یہ ہو کہ وقت نماز قضا نہ ہو جائے، اس کی گنجائش ہوگی. اور ویسے ورنہ تو اس میں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ کچھ ساتھی مل کر وہیں پر نظم بنائے اور ان سے کہیں کہ بھئی 10 منٹ کا ہمیں وقت دیا جائے، ہم اپنی جماعت کریں گے. آپ شروع کریں گے تو وہ سر خود بھی آئیں گے، پڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آخری بات رہ گئی سورہ تکاثر کی فضیلت. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے. جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں سورہ تکاثر کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا نا، تو اس سورت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے بعض علماء نے لکھا جیسے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا کسی کے لیے، تو کون سی سورت عام طور پہ پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص. اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟
اس لیے کہ وہ 3 مرتبہ پڑھنا ایک قرآن کے برابر اجر رکھتا ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے سورہ تکاثر کو 2 مرتبہ پڑھنا یہ ایک قرآن کے برابر ہے. تو یہ بھی تلاوت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو یہ سورہ تکاثر تھی. باقی سال دوم میں بھی ہم نے اعلان کیا ہے، یقیناً آپ تک آواز آئی ہوگی کہ سالانہ امتحانات کی تاریخیں طے ہوئی ہے، اور بس امتحان ہی امتحان ہے. چند دن بعد پھر کہتے ہیں جی ششماہی آ گیا، کبھی سہماہی آ گیا، ہے نا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جگر کا خون چوس لیتا ہے امتحان کا زمانہ. کبھی سہماہی، کبھی ششماہی، اور کبھی سالانہ. تو بس یہ آخری زور ہے اس کا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ آپ کا خون نہیں چوس سکے گا، آپ اس کو چوس لیں گے. آپ محنتی لوگ ہیں، قابل اور ماننے والے لوگ ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. 23 جنوری کو بھرپور تیاری کریں انشاءاللہ، اور پابندی کا اہتمام بھی کریں آنے کا. آگے سبق تو ہوں گے، لیکن تاریخ اسی لیے بتا دی کہ ابھی سے ذہن میں رہے آپ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.